السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، حجامہ کے متعلق کچھ سوالات ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے حجامہ کیوں کرنا چاہیے، جیسا کہ میں صحت مند ہوں الحمدللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر مجھے حجامہ کیوں کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور یہ علاج بھی ہے، اور 72 سے زیادہ بیماریوں کے لیے شفا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ایڈوائس یہی دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہم کو حجامہ کرنا چاہیے. اس میں اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحت مند انسان کیوں کرے؟ آخر آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی کیوں کرتے ہیں حجامہ، کیوں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حفظ ما تقدم، یوں سمجھیے کہ آنے والی بیماریوں سے حفاظت کا ایک بہترین پروٹیکشن ہے، یہ ذریعہ ہے. اور موسمی بیماریوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ بلا کسی تفریق کے ہر موسم میں ہر وقت یہ کر سکتے ہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو. اس لیے ہم کو حجامہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بلڈ پیوریفائی ہوتا ہے، خون صاف ہوتا ہے، اور ایک انسان کی باڈی نیچرل حالت میں آ جاتی ہے. عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ بیماریاں خون کی خرابی سے آتی ہیں، یعنی 80% پرابلمس یا بیماریاں خون کی خرابی سے ہوتی ہے. تو جب خون صحیح رہے گا، خون صاف ہوگا، تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اس لیے ہم کو حجامہ کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں، صحت مند بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ روزمرہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھانے پینے میں آتی ہیں، جیسے غذا ہے، خراب غذا کی وجہ سے بھی خون خراب ہوتا ہے، پولوشن سے، دھوئیں سے خون خراب ہوتا ہے، اور پانی اگر خراب استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا خون خراب ہوتا ہے. بہرحال ہر انسان کا خون خراب رہتا ہے، اور یہ خراب خون ہی نکالا جاتا ہے. اس لیے حجامہ کرنا چاہیے. جی شکریہ. آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ حجامہ سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو ایسے کون سی بیماریاں ہیں جو عام طور سے جس سے حجامہ کے ذریعے جو صحت صحیح ہو جاتے ہیں، جن سے حجامہ سے علاج ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے اپنے تجربے میں ایسی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوا ہے باذن اللہ. وہ تمام مریض شفا پائے. ویسے احادیث میں 72 بیماریوں کے لیے فائدہ مند بتایا گیا، اور خاص طور سے خون کی خرابی کے امراض ہیں، اور باڈی پین ہے، سر کا درد ہے، دماغی کمزوری ہے، دل کے امراض کے مریض ہے، اور اسی طرح ڈائجیشن ہے، بواسیر ہے، خون کی بیماریاں ہیں، اور عام جسمانی کمزوری. اسی طرح عورتوں کے مخصوص امراض اور بچوں کے امراض، اسی طرح جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، رگوں کا درد، اور جسمانی تمام دردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. اور جہاں کہیں بھی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، دوا کھانے کے باوجود بھی کم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انجماد خون ہے، خون جمع ہوا ہے، خون جو ہے گاڑھا ہو چکا ہے. اس لیے حجامہ کرنے سے فوری الحمدللہ فائدہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح بی پی، شوگر کے لیے، تھائرائڈ جیسی آج کی جو عام بیماری ہے، اس میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں. الحمدللہ 3 مہینے کے حجامہ کے کورس سے الحمدللہ تھائرائڈ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، چاہے مردوں کو ہو یا عورتوں کو ہو. آپ کو پھر میڈیسن لینے کی، دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھائرائڈ یہ ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے، بالکل غلط ہے. کوئی بیماری ہمیشہ نہیں رہتی. ہاں، اگر آپ اس کی دوا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر اس کو صحیح دوا نہیں ملتی ہے، میڈیسن صحیح نہیں ملتا ہے، یا اس کا علاج صحیح نہیں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بیماری ہمیشہ رہے. لیکن آپ اگر حجامہ کروائیں گے، کیونکہ
ہمارا یہ یقین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امثل ما تداویتم به الحجامہ، سب سے بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بہترین علاج ہے حجامہ، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، آمین۔